بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام جاری درود و سلام چودہ سو 33 ہجری کے الوداع شریف کی 7ویں تقریر آپ حضرات قصر مسیب رضویہ سوسائٹی کراچی میں سماعت فرما رہے ہیں. فرمانے رسول کے موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. سرکار رسالت نے اللہ کے علم و ارادے کے مطابق اور فرمانے الہی کے مطابق یہ بات آنے والوں کو سمجھا دی تھی کہ عقیدہ توحید تمہارے لیے اتحاد کا سبب بن جائے. چونکہ اللہ ایک ہے اور دوسرا نہیں. دوسرا ہوتا تو آپس میں جھگڑا ہوتا. ایک وجود یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہے. عقیدہ توحید نے ان کے ذہنوں کو متحد کیا. اسی طرح فرمان الہی کے مطابق فرمان رسول یہی تھا کہ میں خاتم، نبوت مجھ پر ختم ہو رہی ہے، اس لیے اب دوسرے نبی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. یعنی یہاں بھی اتحاد فکر قائم ہے. جب دو باتیں سمجھ میں آ گئیں تو فرمان رسول کے مطابق رسول اللہ نے امت کو یہ بات سمجھا دی کہ میرے بعد بھی ایک ہی رہے گا تاکہ تمہارے اتحاد میں فرق نہ آئے. اس لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ اعلان ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ کئی بار ہم سے اللہ نے یہ کہا کہ بس اب وہ سنا دیجئے. تو ہم نے اپنے مالک سے کہا کہ ہم کو اس کام سے بری رکھا جائے، ہم کو معاف رکھا جائے. ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن اب اس وقت پھر جبریل آئے اور اب جو پیغام الہی جبریل نے سنایا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ کو کہہ دیجئے، اور اگر آپ نے نہ کہا تو تمام آپ کی پوری نبوت حفظ کر لی جائے، یعنی پوری نبوت آپ سے چھین لی جائے. گویا آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اپنی زندگی میں آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیوں نہ اعلان کروں. اور اس میں یہ بات آیت نے بیان کر دی کہ کیوں کہا تھا سرکار نے کہ مجھے اس کام سے معاف رکھا جائے. یعنی سرکار کو
یہ اصرار تھا، منع اس لیے کر رہے تھے کہ پہلے تو ضمانت تو لے لے، یعنی رسول کی پوری زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے کوئی کام کہا ہو اور نبی نے انکار کیا ہو کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ پیغام نہیں سنا سکتے۔ بلغ، ابلاغ کیجئے، حکم تھا پہنچا دیجئے، حکم یہ نہیں تھا منوا لیجئے، آپ صرف پہنچا دیجئے۔ پہنچا دینے میں خطرہ تھا، تو اگر منوا رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو اس منزل پہ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ سرکار اپنے اللہ سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل کام ہے، اس لیے ہمیں اس کام سے معاف رکھا جائے۔ تو پھر اللہ نے کہا نہیں، پہنچائیے، کہیے، ابلاغ کیجئے، پہنچا دیجئے، آپ ذمہ داری میری ہے۔ یعنی اللہ نے ضمانت لی۔ کیا ضمانت لی؟ کافروں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب یہ ضمانت جب مل گئی، سرکار نے فوراً محفل سجا دی، غدیر کا میدان سجا دیا، ممبر بنوا دیا، ممبر پہ علی کو بلا دیا اور پھر پہنچا دیا، بلا ہو گیا۔ تو اتنی سی دیر کے لیے رسول کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، تو اللہ نے کہا وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ کون جانتا ہے؟ یہ کس سے پوچھیں کہ کیا ہونے والا تھا؟ یا اللہ کو معلوم ہے، یا نبی کو معلوم ہے، یا ان کو معلوم ہے جو کچھ کرنے والے تھے؟ تین ہی ہستیوں کو وہ معلوم ہے۔ کاش کہ اس آیت پہ غور کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے مسلمان خوب غور کرتے کہ پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو چکا، اب کوئی بتخانہ نہیں، اب عرب میں کوئی کافر نہیں۔ یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ کافروں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ دیکھیے، کسی چیز کی کامیابی یہ ہے کہ وہ امن سے ہو جائے، امن سے ہو جائے۔ اس لیے کہ جو لوگ کسی مقصد کے تحت محنت کرتے ہیں تو ان کی محنت پہ نظر کیجئے کہ انہوں نے پیسہ خرچہ کیا اور پھر اسٹیج بنایا کہ ان کا لیڈر آنے والا ہے، مجمع جمع کیا جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام، مجمع جمع کیا، دولت لگائی، محفل کو سجایا، شامیانے لگائے، سجاوٹ کی، سب سمجھے بہت کامیاب جلسہ ہوگا، لاکھوں کا مجمع بھی آ گیا، لاکھوں کا مجمع بھی آ گیا، لیڈر بھی آ گیا۔ اب کس بات کی دیر ہے؟ وہ تقریر کرے گا، سب کے دل جیتے گا، اس کا مقصد بڑھائے گا،
جلسہ کرنے والے مہمان سے سرخرو ہوں گے. ابھی لیڈر کچھ بولنے نہ پائے کہ بیچ سے ایک پاگل اٹھے اور وہ ہڑبونگ کر دے. پیچھے والوں کو پتہ چلے آگے جھگڑا ہو گیا, بھگدڑ مچ جائے. اب تو یہاں بہت آسان ہے, بم رکھا ہے, مجمع باہر, ہڑبونگ ہو گئی نا. اب وہ لیڈر بھی گئے, وہ محنت بھی گئی, وہ مقصد بھی گیا, وہ پیغام بھی گیا, پارٹی بھی گئی, ساری محنتیں بیکار. ایک پگلے نے پوری محفل اجاڑ دی. آپ کی سمجھ میں پاگل نہیں آ رہا یار؟ ابھی پاگل مطلب ایک دم کیسے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے بتائیے, پینٹ پہنے ہوئے, کوٹ پہنے ہوئے, سوٹر پہنے ہوئے, شلوار قمیض پہنے ہوئے, اچھے لباس میں آئے. بیچ میں ایک آدمی آ جائے چڈی پہن کے, ہڑبونگ مچ جائے گی. مطلب کیسا پاگل دیکھنا چاہتے ہیں؟ مثال سمجھ میں آ گئی؟ اب بات سمجھاؤں. پیغمبر کو معلوم ہے کہ 2 لاکھ کے مجمع میں ایک آدمی بھی اٹھ گیا تو جو پیغام دینا ہے وہ نہیں. کوئی بہت بڑا پلان تھا محفل کو اجاڑنے کا, ہڑبونگ مچانے کا. آپ کہیں گے یہ تو آپ ایسے دنیاوی مثال سے آپ نے بیوقوف بنا دیا نا ہم کو. ارے کوئی تاریخی واقعے سے دلیل دیجئے, کوئی دلیل دیجئے, حدیث سے دیجئے, قرآن سے دیجئے. قرآن میں بھی دلیل ہے, حدیث میں بھی ہے, اور تاریخ میں بھی ہے کہ محفل سجائی جائے, مہمان خصوصی محفل کو سجا دیں, مجمع بھی آ جائے, سب کو بلا لیا جائے. کتنی دیر لگے گی محفل کو اجاڑنے میں؟ بس ایک پاگل کی آمد, ایک پاگل کا اٹھنا, ایک بلی کود جائے. 2 سال پہلے مارٹی روڈ میں پڑھ رہے تھے تو اس میں ڈبے میں ایکو میں چوہا تھا, وہ وہاں سے کودا مجمع میں, باہر شور ہو گیا بم بم بم. میں بیٹھا چوہے کو دیکھ رہا ہوں, وہاں بم بن گیا. وہ سارا مجمع باہر. پھر سے مجلس جمائی, پھر سے سب کو بلایا, لطیفے سنائے, چوہے کے لطیفے سنائے تاکہ موضوع وہاں سے جڑ جائے. پھر سب بیٹھے, پھر مجلس شروع. جب باہر نکلا سارے پولیس والے ہنس رہے تھے. پہلے اس بات پہ ہنس رہے تھے کہ ہڑبونگ کے بعد انہوں نے یہ سنبھال کیسے, یہی تو ساری بات ہے. لیکن اگر کوئی طے کر لے کہ ہڑبونگ کرنا ہے, اب کچھ بھی ہو جائے وہ ہو جائے, ذرا سے محفل اکھڑ جاتی ہے. ذرا سے ایک سانس کی بات ہوتی ہے, سانس کی. پیغمبر نے محفل سجائی, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, اور سارا حال بھر گیا. اس کے بعد کہا لاؤ قلم کاغذ لاؤ. ایک پاگل اٹھ گیا. محفل اجڑ گئی. محفل اجڑ گئی. جب محفل اجڑ گئی تو جو کہنا تھا وہ تو رہ گیا. بات یہ ہوئی نکل جا. محفل برخاست ہو گئی. غدیر کا 2.5 لاکھ کا مجمع بھاگتا تو سمندروں میں جا کے گرتا. جزیرہ عرب
طرف سے پار ہو جاتا بھاگتے 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 بھاگتے. رسول کو معلوم تھا کہ تیاری ہے محفل اجاڑی جائے تو کہا نہیں ہم تو نہیں کریں گے. یہ انکار یہ بتا رہا پہلے یہ بتا کہ مجمع جمائے گا, مجمع جمع رہے گا کہ تمہارا کنٹرول ہوگا. تمہارے خطبے کے شروع ہوتے ہی سروں پہ ٹائر بیٹھ جائے, ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. جبریل ایک طرف ہوں گے, میکائیل ایک طرف ہوں گے, اور 2.5 لاکھ کے مجمع کو ہمارے آسمانوں کے ساتھوں آسمانوں کے فرشتے حصار میں لے لیں گے. ہم یرغمال بنائیں گے ولایت علی کے لیے. اللہ نے کہہ دیا ایسے ہوگا, پھر نبی نے کہا کرتے ہیں یہ کام, ہم کرتے ہیں, اس لیے کہ بات مجمع سے شروع ہوئی تھی. اب آپ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ اور نبی کے مابین جو گفتگو ہے اس میں شک تو وہ کرے جو کافر ہو, لیکن تجزیے میں جب لکھنے والے لکھتے ہیں یا بولنے والے بولتے ہیں تو مسلسل دلائل دینے پڑتے ہیں تاکہ سننے والوں کا ذہن جو ہے وہ شک میں نہ پڑ جائے, شک میں نہ پڑ جائے. کیا پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ اعلان کروا رہا ہے تو پوری ضمانت بھی لے رہا ہے کہ محفل سجی رہے گی, محفل اجڑے گی نہیں, لوگوں کے غلط ارادے کچھ کر بھی نہیں پائیں گے. پیغمبر کو پتا. پھر کہا اس لیے کہ اللہ نے جب دین شروع کروایا تھا تو اس میں بھی یہ کہا تھا مجمع جمع کرو, اور آغاز ہو گیا اس مجمع سے, اسے کہتے دعوت ذو العشیرہ. اب رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, جو میری مدد کرے گا, جو میری مدد کرے گا وہ آنے والے دور میں میرا وزیر, میرا جانشین, میرا خلیفہ ہوگا. جیسے میں ایک اٹھا ابو لہب, اور اس نے ابو طالب سے کہا لو سنو, اب تم بھتیجے کی بھی اطاعت کرنا اور اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. محفل اجڑ گئی. بھائی ایک اٹھا تھا نا, ایک ایک کر کے سب اٹھتے, تو کوئی ایسا تھا جو محفل کی ضمانت لیے ہوئے تھا. ایک بار ابو طالب اٹھے, کہا حمزہ جعفر اس کے کانوں کو پکڑ کے بٹھا دو. ایک طرف سے حمزہ نے, دوسری طرف سے جعفر تیار نے پکڑ کے بٹھا دیا, اور ابو طالب نے کہا یکچش بیٹھ جا, جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے یہی حق ہے. نہیں سمجھے, پہلی محفل سجی تھی, اجاڑنے والے تیار بیٹھے تھے, یہ آخری محفل تھی پیغمبر کی. جب پہلی اجڑ سکتی ہے تو آخری بھی اجڑ سکتی ہے. اس وقت اطمینان تھا پیغمبر کو ابو طالب ہے. اب ابو طالب پہلی میں زیادہ مشکل ہوتی ہے. وہاں پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ پہلی وحی نہیں سنا سکتا, پہلا دن ہے, میں یہ کہوں گا میں اللہ کا رسول ہوں, تو ضمانت لے لے.
تو پیغمبر نے اللہ سے ضمانت نہیں مانگی، اس لیے کہ ابو طالب تھے۔ کہاں سمجھے یار آپ؟ پہلی دعوت میں سرپرست ابو طالب تھے۔ ابو طالب والا کام غدیر میں اللہ نے کیا۔ ایکو والوں کیا یہ روایت چلی آ رہی پشتہ سے، جب سے ایکو شروع ہوا کہ جہاں مولانا چیخیں گے ڈبے پھٹ جائیں گے، جلدی سے دبا دیتا۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کب میں چپ ہو جاؤں گا اور کب میں پھر دھیما ہو جاؤں گا، پھر میں اٹھا وہ اپنی بیس بناتے رہتے، تقریر ہو جاتی۔ اب جو مزاج سمجھ جاتے خطیب کا، آج 7ویں میں نظر آیا ہے، بس مشین رکھی رہتی تھی، نہ خدا نہیں تھا اور وہ چل رہا۔ آج آیا ہے تو 7ویں میں اپنی ٹیکنک دکھا رہا ہے، میں ہوں، یہ ہے تو میں بھی ہوں۔ تو بھئی کرنا نہیں، گڑبڑ نہیں کرو، تقریر کا موضوع بدل جاتا ہے تمہارے اونچ نیچ سے۔ ایک سلوات پڑھیے گا۔ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب نے اللہ والا کام کیا۔ اللہ نے ابو طالب والا کام کیا۔ اب آپ کہیں گے آپ ایسے جملے یار کہہ دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے دل سے جوڑ کے کہہ دیتے ہیں؟ نہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چڑھتے دن کی قسم، تاریک راتوں کی قسم۔ یعنی جب کوئی خوبصورت بات اللہ کہتا ہے تو پہلے منظر نگاری کرتا ہے، ذہن کو پالیدگی مل جائے۔ دیکھیں فرحت کب ملتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے فرحت کن کن چیزوں سے ملتی ہے؟ فرحت کے معنی معلوم ہے؟ رمضان میں کتنا بکتا ہے روح افزا؟ روح افزا یعنی فرحت، نہیں بھی پیا تو صرف رنگ بنے گا، رکھا جائے گا، برف ڈالیں گے، کچھ خربوزہ کھائیں گے، کچھ سیب کھائیں گے، ایک سموسہ کھائیں گے، پھلکیاں کھائیں گے اور پھر یہ پیئیں گے۔ فرحت یعنی جب تک پی نہیں رہے ہیں آنکھوں میں پی رہے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں فرحت۔ فرحت اب سمجھے فرحت کس سے؟ تو جب تک ذہن کو فرحت نہ ملے، ایک دم اگر کوئی خوبصورت بات سنا دی جائے، چونکہ اس کے دماغ میں کا پھول کھل گیا، سبزہ، تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ یہ بات یا اللہ کے قرآن میں ہے، یا نبی کے خطبوں میں ہے، یا علی کے نہج البلاغہ میں ہے، اور یا میر انیس میں۔ جو بات کہنی ہے اہم، تو پہلے دماغ کو فرحت دیتے ہیں، پہلے دماغ کو فرحت دیتے ہیں۔ جب قطع کی مسافت شب
آفتاب نے، لیکن دماغ کو کہاں لے گئے؟ عرش پہ لے گئے. سورج کا نکلنا، صبح یاد آئی. صبح دنیا میں سب سے حسین شے کیا ہے؟ صبح. دوست نے کہا اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. تیری صبح دنیا سے اسلام منوا لیتی. یہ ہے صبح کا مرتبہ. جتنے سورے امپورٹنٹ ہیں وہ سب شروع ہوتے ہیں اللہ کے اس بیان سے، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ. جس صبح کی قسم، جس صبح کی قسم. تو میرا نیز بھی ایسے کہتا تاکہ دماغ کو فرد مل جائے، پھر بات کی جائے. جب قطع کی مسافت شب، آفتاب نے جلوہ کیا سحر کا رخ بے حجاب نے. مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے. آخر ہے رات، بات یہ کہنی تھی، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا. یہ جب عربی میں کہا جائے جب، تو عربی میں لفظ آتا ہے اذا. عربی میں اذا کے معنی انیس کے اردو میں جب. جب کا لفظ جو ہے وہ معنی بتاتا ہے. جب آپ آئے، یہاں جب دے کیا معنی؟ یعنی اس سے پہلے کچھ ہو رہا تھا، جب آپ آئے تو یہ بات ہوئی. یعنی جب داستان کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے، کچھ پہلے ہو چکا، اب پھر نیا سنو. سمجھ گیا؟ یعنی داستان چلی آ رہی تھی لیکن ہم تمہیں 20 سے سنا رہے ہیں. یعنی 9 دن گزر چکے ہیں کربلا میں، وہ نہیں سنا رہے ہیں، وہ ہم سنا چکے. ہم عاشور کی صبح جب وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، جب وہ تاریک راتیں آئیں اور جب دن چڑھا. اس سے پہلے کچھ ہو چکا، ہم تمہیں 20 سے سنا رہے ہیں. وَالضُّحَىٰ، دن چڑھا. دن چڑھا محاورہ ہے. دن چڑھتا ہے، چڑھتا آفتاب ہے، کہتے ہیں دن چڑھا. وَالضُّحَىٰ، دن چڑھا. طلوع ہوا آفتاب، عروج پہ آیا، نصف النہار پہ آیا. یہ آخری منزل ہے. اس کے بعد زوال ہے اور پھر غروب ہے. 5 منزلوں میں نصف النہار بیچ میں آ گیا، سر پہ آ گیا، دن چڑھ گیا. وَالضُّحَىٰ، عین دوپہر. وَالضُّحَىٰ، صبح. دوپہر روشن ہو گیا دن، سورج بیچ میں آ گیا، چاروں طرف کی چیزیں روشن ہو گئی، سب نظر آ رہا ہے. اور اس پر یہ کہنا اور جب وہ تاریک راتیں آئی تھیں، یعنی تاریک راتیں ختم ہوئی ہیں تو دن چڑھا ہے. کہاں سمجھے یار آپ؟ جب قطع کی مسافت شب، آفتاب نے 9 راتیں گزری ہیں میں شب عاشور کے، تب یہ آفتاب طلوع ہوا. سمجھا رہا ہوں نا میں آپ؟ تو اتنا دماغ کو فرت انگیز کرنے کے بعد کہنا کیا چاہتا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح چڑھتے ہوئے دن کی قسم کھا رہا ہے اسی طرح تاریک راتوں کی قسم. دونوں میں تو تضاد ہے. اندھیری راتوں کی کیا قسم، چڑھتے دن کی قسم تو سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن تاریک راتوں کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، گھبرا گئے مفسرین.
انہوں نے کہا کیا لکھیں؟ انہوں نے کہا ختم کرو وَالضُّحَىٰ محمد کا چہرہ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا ان کی زلفیں. اچھا لگا نا؟ طلوع رسالت، آفتاب رسالت طلوع ہوا، کالی زلفوں میں جیسے کالے بادلوں میں چودھویں کا چاند آ جائے تو ذہن تو آپ کے سورے کو پڑھتے جائیں گے اور خوش ہوتے جائیں گے. لیکن پھر بھی اگر صورت پیغمبر کی قسم کھا رہا ہے اور زلفوں کی قسم کھا رہا ہے اور تشبیہ دے رہا ہے تو پھر بھی تو کوئی معنوی معنی ہوں گے، کوئی باطنی معنی ہوں گے. تو وہ پھر سمجھ میں بات اگلی آیت سے آئی جس کی تیاری ہے یہ، شاید کی تیاری ہے یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. وہ تاریک راتیں جو شیب ابی طالب میں گزریں اور جب قاتل تم پہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور ان اندھیری راتوں میں کوئی اپنے بچوں کو تمہارے بستر پہ لٹا رہا تھا اور تم کو بچا رہا تھا، ان راتوں کی قسم جب کسی نے تمہیں بچایا ہے اپنے بچوں کو قربان کر کے، وہ شیب ابی طالب کی تاریک راتیں وَالضُّحَىٰ. اور پھر وہ چڑھتا ہوا دن جب رات میں ہم نے تم سے کہا تھا کہ دین کی ذمہ داری کانٹوں پہ آ رہی ہے، اب ملک آئے گا، پہلی وحی آئے گی تو تم دوپہر کو جب سورج نصف النہار پہ تھا اور تیز دھوپ تھی تم غار حرا سے اتر رہے تھے اور تم محلے بنی ہاشم میں جا رہے تھے. چڑھتا ہوا روشن دن تھا، چادر تمہاری زمین پہ خط دے رہی تھی، تمہارے چچاؤں کے گھر کے دروازے آ رہے تھے، تم ہر چچا کا دروازہ چھوڑتے جا رہے تھے اور پھر تم اس گھر میں داخل ہوئے جو ابو طالب کا گھر تھا اور پھر تم جا کر وہیں زمین پہ بیٹھ گئے اور ابو طالب آئے اور کہا میرے لال چڑھتے ہوئے دن میں کیوں آئے؟ کیا کوئی خاص بات؟ کہاں چچا؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ دین کی ذمہ داری سونپی جانے والی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کانٹوں پر یہ بوجھ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. چڑھتے ہوئے دن پہ بات ہو رہی، اب آپ بتائیے کیا کریں؟ تو جب بھی دیکھتے تھے کہتے تھے میرے لال. جیسے ہی کہا کہ آمد ہے وحی کی تو اب آپ کر کے بات کرنے لگے. اب یہ نہیں کہا میرے لال، کہا اے میرے سید و سردار آگے بڑھئے، دیر کیا ہے؟ یہ بڑھئے، دیر کیا ہے؟ ہم ان کو اس طرح گھیر کر لائیں گے، آپ کے قدموں پہ گرا دیں گے جیسے ایک چرواہا شام کو جنگل سے اپنے جانوروں کو گھیر کے لاتا ہے، ہم اس طرح ان عربوں کو لائیں گے. اور اگر کسی کی آنکھ اٹھی تو چہرے پہ آنکھ نہ رہے گی، ہاتھ اٹھا تو جس پہ اتنا بڑا اطمینان ابو طالب. واپس چلے گئے چڑھتے دن میں پھر غار حرا پر، اور پھر جو طلوع آفتاب ہوا تو وہ نبی تھا، وہ رسول تھا، کسی کے وعدے پر ذمہ داری لے کر آیا کہ ابھی تو پتھر چلیں گے، اگر میں وعدہ نہ لیتا تو گھر کے بزرگ کہتے یہ کون سی مصیبت ہم پر تم نے ڈال لی، نبی تم بنے ہو، بچے ہمارے کٹ رہے ہیں، گھر پہ حملے ہمارے ہو رہے ہیں. بھائی وعدہ ہوتا ہے، وعدہ، اپنے وعدے کو بھولے نا. ابو طالب اپنے وعدے کو بھولے نہیں، جو کہا تھا وہی کیا، ایسا ہی ہوگا. کیوں آپ نے وعدہ کیا؟ آپ نے کیوں وعدہ کیا؟ آپ نے وعدہ کیوں کیا؟
وعدہ کیا ہے تو بھگتیے. منع کر دیتے وہاں ولایت علی نہیں چاہیے تو اس نے تو کہہ کے بھیجا تھا گھر لٹے گا، سر کٹے گا، قتل ہوگا، شہادتیں ہوں گی، لے رہا ولایت علی. ہاں چاہیے. اب پتہ نہیں بھائی کیوں کہہ دیا آپ نے وہاں کی روحوں نے. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کچھ سمجھے نہیں. بولے بھالے تھے. آپ نے دیکھا سلمان نے اوکے کر دیا، ابو ذر نے اوکے کر دیا، میثم نے اوکے کر دیا، تو چلو ہم بھی کہہ دیں. آسان نہیں ہے. اور پابندی جب چاہو چھوڑ کے واپس جاؤ. کوئی آگے سوال تھوڑی طلب کر رہا. تو کوئی تو اہمیت سمجھ رہے ہیں، کوئی تو اہمیت ہے. مرج ہو جاؤ امت میں ولایت علی چھوڑ کر. ایشیوں اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے تو پاکستان میں سنی بن کے رہو، خالص مخلص سنی. حکومت نہیں بدلے گی، ہی رہے گی. یا پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا. دو ہی صورتیں ہیں. رہے گا تو اسی طرح رہے گا، اور نہیں رہے گا تو ہماری ایک نہیں پر نہیں رہے گا. بے خبر ہیں سب، بے خبر. جو لوٹ رہے ہیں مزے وہ بے خبر ہیں کہ جب چاہیں مزہ سب کا خراب کر دیں. اور ایک قرارداد سے بنایا تھا، ایک قرارداد پاس کر دے غلط بنا. مارو کتنے شیعہ مارو. سب آزمانا چاہ رہے ہیں. بھائی صابروں کے قصے سنتے ہیں 2 مہینے اس لیے کہ صبر کی عادت ہے. تمہارے جیسے بے صبرے نہیں ہے جو حکومت مل جائے، الیکشن جیت جائیں. ہم نے ان گھٹیا باتوں میں حصہ کبھی نہیں لیا. سیٹ مضبوط ہے. کی وفا مشکل ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. سہل ہے اس کے بسر مگر اس کے خدا مشکل ہے. وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل. ہماری وفا کو آزمایا جا رہا ہے. وعدہ کیا ہے تو وفا بھی. مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا وفا کیا ہے؟ سوال دیکھیے، سوال کرنے والے کو دیکھیے. کبھی سوال دیکھیے، کبھی علی کے چہرے کی زیارت کیجیے، اور جواب دینے والے کو پھر دیکھیے. یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ کہ توحید. ولایت علی وعدہ ہے، وفا کرنا ہے تو توحید رہے گی. ہم جیسے کمزوروں کا وعدہ نہیں تھا. ایک خاندان کا سرپرست تھا، بزرگ تھا،
جماعت کا سردار تھا، سردار عرب تھا، سید بنی ہاشم تھا، وعدہ کیا تھا، اگلا جملہ نہیں کہا تھا، اس کے بعد کا ہاتھ اٹھے گا جسم پہ ہاتھ نہیں رہے گا، نظر اٹھے گی چہرے پہ آنکھ نہیں رہے گی، وعدہ نبھا دیا، ہاتھ نہیں پڑھنے دیا کسی نیزے تلوار کا ابو طالب نے۔ اور جب 40 تلواریں آئیں جسم کو ٹکڑے کرنے تو ابو طالب نہ تھے۔ تو کب چاہتا ہے اللہ کہ ابو طالب نہ ہو اور مدد کو کسی کو پکارا جائے؟ تو کہا مدد بھی وراثت میں چلے گی، علی کو سنا، تاکہ وہ تاریک راتوں کی تمہاری محنت مقبول ہو جائے۔ تو کریڈٹ ابو طالب کو گیا، سوئے علی، وَالضُّحَىٰ، چڑھتے ہوئے دن کا وعدہ، اور آخری جملہ کہا بنی ہاشم کی لاشیں گر جائیں گی تمہارے گرد، لیکن تمہارے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ یہ ہے کربلا۔ ابو طالب نے کربلا کی خبر، لاشیں گری، دین بچ گیا، وعدہ ابو طالب کا وفا ہو گیا۔ ابو طالب کے وعدے کی وفا کا نام ہے کربلا۔ بھائی 7ویں تقریر ہے، ختم ہے اشرا، کہاں بیٹھے ہو بھائی، کیسے سن رہے ہو؟ تو سب پیار کرنے والے بول رہے ہیں، جو نہیں بول رہے ان کو کیا سمجھو؟ کیا غدیر کا مجمع خراب کرنے والے بیچ میں تھے؟ کچھ لوگ تل کے بیٹھتے ہیں تقریر خراب کرنی، اس کا طریقہ کار انہیں آتا ہے۔ تو حال آ رہا، تقریر تو نہیں کر رہے آپ قوالی کر رہے ہیں، مجھے آپ کے 2.5 من کے سر سے کیا لے لوں؟ زبان ہلے، ہاتھ ہلے، پھر پتا چلے کہ کیسے سنا جاتا ہے، سننے کی شان کیا ہے۔ اور یہاں تو مسائب پہ مسائب ہوتی ہیں۔ 7 تک تو چلا لیا معاملہ، 8 کا دن کھلے سرا، پورا یہ مجمع باپ شاہد نواب قناعت کے پاس نظر آیا، اور ایک نیا مجمع اورنگی ٹاؤن کا بیٹھے، اسے پتہ ہی نہیں 7 دن 8 دن سے کیا ہو رہا ہے، وہ حق بق بیٹھا اور آخری مجلس ہم پڑھ رہے ہیں، اور ادھر سے احسن محسن پورا قصر مسیب لگا، جلدی کیجئے ٹائم ہو گیا، لپیٹیے مجلس، کھلے سے رات، پورے مجمع کو سمجھانا خاموش جلوس ہے، شور نہ کیجئے گا، نعرے ہنگامے نہ کیجئے گا، اسے چپ تعزیہ کہتے ہیں، خاموشی سے جائیے گا، ہر سال یاد کرو۔ اب جن کو یاد کرانا ہے وہ مجلس میں آئی نہیں ہے، بھلا پیسے کچھ لوگ پہنچاتے ہیں، پہنچاتی نہیں ہوتی، اب کہا اس کو کیا کچھ فریضہ سمجھتے بھئی یہ کہا، خیال رکھیے یہ چپ تعزیہ کا جلوس اسی طرح نکلا ہے، اسی طرح نکلتا رہا ہے، وقت سے نکلتا ہے، وقت کی پابندی سے نکلتا ہے، پورے راستے اس کو لے کر جانا ہوتا ہے اور روڈ تک جلوس کو۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں ایک طرف، اور اپنا میٹر، اپنی داد کا حصہ، اس میں مسکینیت ہے، مانگ مانگ کے لینا پڑتا ہے۔ عادت آپ کی اتنی خراب ہے کہ رسول نے جو مودت مانگ لی تو آپ کی عادت پڑ گئی، جب مانگیں گے تو دیں گے۔
پتہ ہی ہے کہ مطلب سائل تو مانگتا ہے، یہ تو فقیر ہیں، جو لکھا ہے داد دے دیجیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا ان کی تو عجیب بات ہے، زبردستی باپ والے پڑھتے کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں باپ بیٹھے ان کی بڑے دل والے ہیں جو بیٹھے، بڑے جگر ہیں، بلکہ میرے لگتے جگر ہیں. یہ جوانوں کے دم سے محفل سے بوڑھے تیوں بھی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، بچوں کو لے گا یہ بولیں گے نعرے لگائیں. دادا ابا بیٹھے نعرہ لگا دادا ابا کی طرف سے. وہ کراچی میں اتنی جلدی دادا ابا بنتے ہیں، جو ساتھ کے کھیلے تھے وہ دادا ابا بنے بیٹھے ہیں. میں یہاں اسی طرح بیٹھا ہوں، نہ دادا ابا بنے نہ نانا ابا، بلکہ ابا بھی نہیں بنا. اس لیے بچے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ کے ہیں. کون کہتا ہے پرانے زمانے کے، بات بھی نہیں کرتے ہیں، شیر بھی نہیں کرتے، یعنی کہاں نکال کے لے گیا، وادیوں میں بھٹکا دیا ہوں، اور ہر بات کا مزہ لیتے رہے اور موضوع بدلتا رہا. وعدہ ابو طالب کا تھا، وعدہ ابو طالب کربلا تک آیا، کربلا تک وعدہ آیا، وفا ہو گیا. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل. وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل. ابو طالب نے وعدہ پورا کر دیا. اب جب پورا کر دیا وعدہ تو یہ بتائیے کہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک چچا غلام تھا اور وہ کافر تھا، بڑے شتومت سے سناتا، جس میں اللہ کو کوئی شرم آئی، کوئی شرم آئی کہ میرے حبیب کا چچا کافر ہے. تو اللہ نے کہا کافر ہے تو ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹے اس کے ہاتھ جس ہاتھ سے دعوت ذوالشیرہ میں کہا تھا ابو طالب اب اطاعت کرو، تو یہ ہاتھ چلے تھے اللہ نے توڑ دیے. کچھ نہیں سمجھے، ابو طالب نے کہا تھا جو ہاتھ اٹھیں گے وہ ہاتھ نہ آئے. وعدہ ابو طالب کا وفا اللہ نے کیا. ابھی بات پلٹ جائے گی. یہ آسان لگی نا آپ کو سننے میں، اب مشکل کڑی منزل آ رہی، کڑی منزل آ رہی. وعدہ انہوں نے کیا، ہاتھ توڑ دیے گئے، ہاتھ اٹھے اللہ نے توڑ دیے اور اعلان کر دیا. اس میں ہمیں شرم کی کیا بات ہے؟ وہ اللہ جو اپنے حبیب کے کافر چچا کی مذمت میں سورہ اتار دے تو دوسرے چچا نے جو فداکاری کی ہے کیا وہ عادل نہیں؟ قرآن میں گواہی دے، ایسی گواہی اللہ نے دی کہ کائنات میں کسی نبی کے لیے اللہ نے گواہی نہیں دی. اور پھر کہا وَالصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تم نے راتوں میں بھی کام کیا، تم نے دن میں بھی وعدہ کیا. الم یجد کا یتیمن فاوا، اے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو سرپرست کیا. ہم آپ کے سرپرست بن گئے. کیا کہا اللہ نے؟ ہم آپ کے سرپرست بن گئے.
یا تو مانو ابو طالب اللہ ہے یا اللہ. علی کی بات ماننے کا. سرپرستی کی آیا تھا تو سرپرستی کرنے یا چچانے کی؟ پتہ چلا ابو طالب کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. اللہ اسی کا عمل لیتا ہے جو معصوم ہوتا ہے. قرآن میں دلیل ہے. مٹی فرشتوں نے گوندھی، آدم کی مٹی فرشتوں نے گوندھی. اللہ نے کہا ہم نے اپنے ہاتھ سے گوندھی. فرشتے معصوم، ان کا عمل اللہ نے اپنا عمل کہا. ابو طالب کی سرپرستی کو اپنی طرف یعنی اللہ نے نہیں چاہا کہ دنیا کے کسی بھی ہستی سے ابو طالب کا موازنہ ہو، اپنے سے ملا لیا. اسی کو دنیا والے شرک کہتے ہیں. قرآن پڑھے جا رہے، شرک کیے جا رہے، کیے جا رہے. لیکن ہم سے کہتے ہیں آپ نے اللہ سے ملا دیا، اور وہاں چپ ہو جاتے ہیں جہاں اللہ خود ملا لیتا ہے. ملانے کے لیے تو بلایا جاتا ہے، آؤ اور قریب آؤ. اب کتنا قریب آؤ، اور بڑھو اور قریب آؤ. آؤ، بڑھتے آؤ. پیشانی پہ پسینے ٹپکے جا اور آواز ہے کہ آؤ آؤ. اب اس آؤ میں آخری منزل کیا ہے؟ کیوں بتا؟ کیوں بتائیں؟ ارے کیا ضرورت ہے بتائیں؟ اپنا لطف ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ اس آؤ میں قدم بڑھ رہے تھے تو کہاں پر آواز رکی. کیوں بتائیں؟ معراج سے جو شہد کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا. معراج سے جو شہد کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا. قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا. جبریل امی کو بنا ما دخل کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے. یا احمد مختار تھے اس نے بلایا ملانے کے لیے، ملا لیتا ہے، شریک کر لیتا ہے. نبی کو بلا کے شریک کر لیا اپنے میں. کسی نے نہ کہا شرک ہو گیا. ہم کہیں تو شرک ہو جاتا ہے، اللہ کہے تو ثواب ہو جاتا ہے. ثواب ہو جاتا ہے. بلا لیا، معراج اس کا نام رکھ دیا. اور یہاں کافروں نے کہا الذین کفروا لست مرسلا، ہم تجھے مرسل ہی نہیں مانتے، ہم تجھے رسول نہیں مانتے، ہم لوگ تجھے مرسل نہیں مانتے. قل، کہو ان سے نہ مانے، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. سے کہہ دو دو گواہ کافی ہیں رسالت پر، ایک میں ہوں، ایک وہ ہے جو میرے ساتھ ہے. ملا لیا، ملا لیا. میں ہوں اور یہ
عہدے میں تو دونوں برابر. گھبرا گئے؟ عہدے میں دونوں برابر. میں بھی گواہ، تو بھی گواہ، میں بھی گواہ، تو بھی گواہ. رتبہ تو ایک ہی ہے. یہ بھی گواہ، وہ بھی گواہ. یہ بھی شاہد، وہ بھی شاہد، یہ بھی شاہد، وہ بھی شاہد. اس کا نام بھی شاہد، ان کا نام بھی شاہد. کیسا ملایا؟ آیت میں ملایا. آؤ میرے بازو سے بازو لگا کے کھڑے ہو، گواہی دو. میں بھی گواہی دوں، تم بھی گواہی دو. تو پھر ڈھونڈو مفسرین سے کس دن آیا اللہ کافروں کے پاس یہ کہنے یہ اللہ کا رسول ہے. ایسا گواہ ڈھونڈا جو اپنی بھی گواہی دے اور میری بھی فقہ میں ہے دو گواہ. آیا دو گواہ. کافروں نے پوچھا تو ہوگا محمد تمہارا دوسرا گواہ کہاں ہے؟ اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں. یہ تو تمہارا چچا زاد ہے، چلو نظر آ رہا ہے. دوسرا گواہ کہاں ہے؟ تو محمد نے کیا کہا ہوگا؟ تو اسی دن سے اللہ نے طے کر دیا سب کے لیے دو گواہ. علی کی گواہی دو مردوں کے برابر. یہاں پر ہی دماغ ہل جائے تو اگلی منزل کوئی کیسے بتائے؟ سنیں گے اگلی منزل؟ سن لیجیے. علی کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر. اللہ کی بھی گواہی علی نے دی، اپنی بھی گواہی. اور بس وہ رسول تھے، ہیں، رہیں گے. ایک علی کی دوہری گواہی پہ رسول. ارے جس علی کی گواہی پہ محمد کی رسالت باقی ہے، اس علی کی گواہی کے بغیر تمہاری فردیت کیسے بات؟ فرمان الہی آیا، منزل آگے جا رہی ہے، ہوشیار ہو جائیے. آپ سمجھے ختم ہو گئے؟ نہیں، ان کے فضائل بڑھتے گا. محدود نہیں ہے کہ بس یہی ہے نا. آگے اوپر 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 کی منزل آ رہی. کیا کہا فقہ نے؟ فقہ امت کے لیے ہے. ہر مقدمے میں دو گواہ لاؤ. فقہ کہہ رہی کوئی اللہ سے کہے کہ تو خود کیوں گواہ بنا؟ علی جیسا ایک اور گواہ بنا دیتا. یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، تو اور لے لیتا. نہیں، چونکہ اپنے کو گواہ قرار دیا تو اپنا جیسا ڈھونڈا. گھبرا گئے؟ گھبرایا نہ کرو، دلیل ہوتی میں. کہا کیا آیت پہ کیا کہا؟ وہ دوسرا گواہ جو ہے عالم ہے. اب پتہ چلا میں بھی عالم، وہ بھی عالم، میرا جیسا ہے. میں بھی عالم، وہ بھی عالم، میں بھی گواہ، وہ بھی گواہ. برابر کا ہے نا. کتاب میں نے اتاری ہے اور آیت میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ علم الکتاب، پوری کتاب کا علم اس کے پاس. وہ کتاب جو ہمارے علم میں تھی وہی علم اس پر بھی چلا گیا. پوری کتاب کا علم اس کے پاس بھی. عالم وہ بھی، عالم میں بھی.
تو گواہ ٹکر کا لایا. رسالت کا معاملہ تھا بھائی, اور آیت پہ گفتگو ہے. حدیث ہوتی تو گھبراہٹ ہوتی. آیت 13واں سورہ, سورہ رات, ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا. آیت کے نمبر کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ہے چھوٹا سا, اسی آیت پہ سورہ ختم. اور تلاش کرنے کی بھی 13واں سورہ کھولا, سورہ رات, کیسے بجلی کی طرح چمک رہی ہے. رات کہتے ہیں کڑکنے چمکتے, بادل گرجے, بجلی چمکی بادلوں میں, رات. اور اس کڑک میں سنائی آئے کڑک, تاکہ رہے سب کے دل دھڑک دھڑک. تم سلامت رہو. وجناب تقریر کی آخری منزل, فقہ نے کہا 2 گواہ امت کے لیے, ان کے لیے علی کافی ہے. قل کفا باللہ, کفا کافی. یہاں کافی اچھا لگا, یہاں کافی نہیں اچھا لگا. قل کفا باللہ. شہید گواہ, خود بھی شہید ہو گئے, علی کو شہید بنا کے خود بھی شہید ہو. اتنی تمنا ہے اس کو شہادت کی, اپنا نام رکھا ہے شہید, نہ ہوا نہ کچھ, شہید ہے. تو فقہ نے کہا 2 مرد ہوں یا پھر 4 عورتیں, پھر 4 عورتیں, 2 مرد 4 عورتیں. کس کے لیے؟ امت. ہماری بات آئے گی تو یہ فقہ اللہ پہ لاگو نہیں ہوگی. وہ تمہاری گواہیاں ہیں دنیا کی, یہ توحید کی گواہی. اور پھر اس نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ان سے کہو کہ علم آ گیا, جھگڑا مت کرو, اگر ہو دعوے دار تو لاؤ, بیٹوں کو لاؤ. ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. آج ہم بھی تو دیکھیں, تم ہمارے بیٹوں کو دیکھو. نفسوں کو لاؤ اور پھر صرف بیٹھ جائیں. جو بھی جھوٹا ہو وہ کہہ دیتا پیغمبر آپ چلے جائیے اور ادھر سے ایک راہب بلا لیجئے. معاملہ تھا جھوٹے سچے کا, اس لیے اللہ نے کہا پورے خاندان کا پتہ چل جائے. خاندان سچا اور جھوٹا ہوتا ہے, ایک آدمی نہیں. جھوٹے خاندان آنے والے تھے, پہلے اللہ نے کہا سچا خاندان دکھا دیا جا. کاذبین کی نسلیں آئیں, اس لیے صادقین دکھانا دو. کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ نہیں بول سکتے تو چلو تو سچوں کے تاکہ اچھے کہلاؤ, اچھے کہلاؤ, رہو گے سچوں کے ساتھ. جیسی صحبت ویسی تعریف, اس لیے کہتے ہیں اچھی صحبت, اچھی محفل. اس سے اچھی کون سی محفل ہے جو گواہ ہے. ہر مومن کی گواہ ہے یہ محفل. فرشتے گواہ, ائمہ گواہ, معصومین گواہ, نبی گواہ, دنیا گواہ, دنیا گواہ.
بیٹھ جاؤ اور جو جھوٹا ہو سچا اس پہ لعنت کر دے. منہ سے کہنا ہے لعنت. گواہی دینی ہے میری. میں ہوں. تمہاری گواہی مضبوط ہو تو تم بتاؤ. اور ادھر دیکھو ہماری گواہیاں آ رہی. تو رسول آ رہے ہیں, علی آ رہے ہیں, حسن آ رہے ہیں, حسین آ رہے ہیں. اس منزل پہ توحید کی گواہی میں 4 مردوں کو رکھا. فقہ الٹتی آل محمد کے لیے. مردوں میں 2 ہوں, عورتیں 4 ہوں. مرد یہاں 4 لایا, عورتیں علی کی گواہی 2 مردوں کے برابر, فاطمہ کی گواہی 4 عورتوں کے برابر. کافی ہے کہہ دیا فاطمہ نے تو ہے, اس نے کہہ دیا تو میں ہوں. اور جب تقاضا کیا تھا دنیا نے گواہ لاؤ, چاہتی تو 50 گواہ کھڑے کر دیتی لا کے, لیکن بتایا کہ میں توحید کی گواہی دے چکی ہوں, مجھے گواہ کی کیا ضرورت ہے. اور یہی گواہ رہیں گے میرے جو اللہ کے گواہ تھے. یہ علی ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. مانتے ہو تو مانو, نہیں مانتے تو نہ مانو. اور صرف یہ نہیں کہ 4 گواہیوں کے برابر ایک بی بی کی گواہی, بلکہ عظمت کو سمجھ لیجئے اور بچوں کو یاد کرا کہ عورت اللہ کی طرف سے ناقص بنائی گئی ہے مرد کے مقابلے میں. تو اس سے کچھ چیزیں لے لی گئیں. ناقص ہے وہ گواہی میں, 4 ہیں تو 4 عورتیں مانی جائیں گی. ناقص الشہادت, ایک عورت کی گواہی تسلیم نہیں تھا اسلامی. ناقص الوراثت, بیٹوں کو ملے باپ کی پوری جائیداد, بیٹی پائے تیسرا حصہ. یہاں بھی ناقص, وراثت میں بھی ناقص. ناقص العقل, ناقص العلم, اور ایک چیز رہ گئی, ناقص الطہارت. مرد کے لیے قضا نہیں روزے, عورت کے لیے قضا. آدھی عبادت, آدھی موقوف, ناقص ہے عبادت میں. تو 4 چیزیں اللہ نے ناقص رکھی عورت میں. شہادت میں ناقص, گواہی میں ناقص, طہارت میں ناقص, وراثت میں ناقص, اس لیے عقل میں بھی ناقص. لے دی نا اللہ نے. اب سب ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے گھر پہ جائیں گے پٹائی ہو جائے گی. خبردار ضمیر اختر کی مجلس میں مت جانا, عورتوں کی برائیاں کرتے ہیں. نئے شوہر تو ڈریں, کہاں جاتے ہو, بہکاتے ہیں. بجائے اس کے کہ عورتوں کی تعریف کرے, دماغوں میں بھر لیں. وہ بچے بھی تو بیٹھے ہیں جن کی مائیں, کیا وہ کی ماں کے خلاف ہو گئی؟ اس میں خلاف ہونے کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآنی فیصلہ ہے. یہ تو ماننا پڑے گا. لیکن کیسے بچا کے لایا جائے؟ تو بچا دیا کہ بچ جائے گا سارا معاملہ, تو سنا یہ سب دھل جائے گا. لیکن اللہ نے کسی چیز میں زہرا کو ناقص نہیں. اپنی توحید کے لیے 4 عورتیں نہیں بلائیں. اگر 4 بیٹیاں تھیں تو آتی.
میری توحید پر کافی ہے، یعنی ناقص الشہادت نہیں ہے معاذ اللہ، گواہی میں کامل۔ اب ناقص الوراثت، بیٹی پائے تیسرا حصہ، بیٹے کو باپ کی جائیداد ملے پوری۔ اللہ نے محمد کو بیٹے دے کے واپس لے لیے تاکہ پوری جائیداد سے پوری کی مالک، پوری وراثت نہیں، پوری وراثت باپ سے، ناقص نہیں، تیسرا حصہ نہیں، کوئی شریک ہی نہیں ہے فاطمہ سوا علی کے۔ کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، کسی میں مریم کی شادی نہ ہو سکی، کہ کفو نہیں تھا، کسی پیغمبر کو علی نہیں ملا ورنہ مریم کی شادی ہو جاتی۔ فیصلے جو سنا ہے یہ فقیوں نے بنائے ہیں، میرا پیچھا نہ پکڑیں اور فقیوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ توضیح المسائل میں انہوں نے لکھا، توضیح میں انہوں نے لکھا، میں نے نہیں لکھا، میں نے سنایا۔ ناقص الطہارت کچھ دنوں کے لیے روزے بھی چھوٹیں، نمازیں بھی چھوٹیں، ناقص ہے عورت عبادت میں، طہارت میں۔ اسما کہتی ہے ظہر کے وقت حسن آئے زہرا کی گود میں، اور آمد ہوئی نور حسن کی، ظہر کا وقت تھا اور میں نے دیکھا عصر کے وقت وضو کر کے نماز سے کہتے ہیں جس کی کبھی کوئی عبادت قضا ہی نہ۔ اب وہ میں نے پھیرا پانی آپ کی فقہ پہ، مجھے عورتوں کی مخالفت نہیں لینی، ضمانت نبی نے لے لی کہ جو زہرا کی کنیز عورت ہوگی ساری صفات اس میں ہوگی، وہ گواہی میں بھی کامل ہو، وہ گواہی میں کامل، وہ وراثت میں بھی کامل ہو۔ فتق لے کر زہرا نے مقدمہ اپنے لیے نہیں لڑا تھا، دنیا کی بیٹیوں کے لیے لڑا تھا۔ آپ کی وراثت سے بیٹیاں محروم نہ ہو جائیں انسانیت کی، ہے زہرا کی خدمت۔ اور رہ گیا یہ کہ گواہی میں عورت ناقص ہے، میں آپ کو وہ انعام دے رہا ہوں آج کی تقریر میں کہ اسے جا کے سنہرے حروف سے لکھ لیجئے گا۔ نکتہ بھی آیا ہے، بیان کیا ہے کئی طریقے سے، اس وقت آیا ہے نئے طریقے سے۔ عورتیں چار ہوں لیکن یہاں ناقص آپ کو کیا، عورت کو نہیں کیا۔ ہر مرد ناقص ہے، اس لیے کہ سوا ماں کے کوئی نہیں جانتا نطفہ کس کا ہے۔ سب ناقص ہو
تیری گواہی پہ ولیتیں لیے پھر رہے ہیں۔ جیسے ہی عورت نے کہا کہ میرا بیٹا پاکیزہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں، لیکن اس کی گواہی نہ مانی گئی۔ لیکن پھر اس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور پھر اس نے کہا میں ولایت علی پر ہوں، تو علی نے کہا حرامزادے کا گواہ مار۔ تیرا بیٹا پاک ہے۔ اب یہ بتا دو علی نے ماں کو بچایا کہ بیٹی؟ کیا کریں؟ وہ علی جو دو گواہی اللہ کے لیے ایک وقت میں دے دے، وہ علی والوں کی ولادت کی گواہی کے لیے آ گئے۔ پتہ چلا علی بہت اسٹیٹس والا ہے، یا اللہ کی گواہی دے، یا محمد کی گواہی دے، یا اپنی کنیزوں کے بیٹوں کی ولادت۔ تم گواہ ہو اس کی ولادت کی طہارت کے گواہ۔ مظلوم ماں کو علی نے کہاں بلند کیا؟ علی والی تو بنے، زہرا کی کنیز کا دعویٰ، علی آ گئے مشکل کشائی۔ میں گواہ، میں یہاں بھی گواہ، میں وہاں بھی گواہ۔ یہاں طہارت کا گواہ، یہاں طہارت کا گواہ، وہاں ایمان کا گواہ۔ کہیں میں نے تیرا ساتھ چھوڑا؟ جب تو ماں کے شکم میں تھا میں تیرے پاس تھا، اس لیے کہ میں گواہ ہوں۔ تو قبر میں آیا میں وہاں تھا، اس لیے کہ میں گواہ۔ جملہ سننے کی طاقت رکھتے ہو؟ وہ علی جو رسالت کی گواہی توحید کے کہنے پر دے، وہ قبر میں آ کے ہمارے ایمان کی گواہی دے، کیا مرتبہ پایا ہے؟ کیا مرتبہ؟ ساری محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، فرمان رسول ہے علی کی محبت 7 جگہ کام آئے گی، دنیا سے لے کر آخرت تک 7 مشکل مقام آئیں گے، وہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، علی کی محبت 7 جگہ کام۔ نظام جب کانٹوں پہ ریشمی چادر ڈال کے کھینچی جائے، جیسے وہ چادر تار کانٹوں سے ہو ایسے نکلتی ہے روح۔ جب کھچتی ہے جسم سے تو رگ رگ سے کھچتی ہے جیسے کانٹوں پہ ریشم، اور وہ آئے علی، مشکل منزل ٹل گئی۔ اور اسی دن کا تو انتظار تھا کہ زیارت ہوگی، یہ موت نہیں ہے، اسے زیارت کہتے ہیں۔ اور وہ آ گئے، اور پھر قبر کی کڑی منزل پھر آ گئے۔
ہم ہیں تیرے ساتھ. یہ فرشتے ہمارے سکھائے ہوئے ہیں, یہ تجھے کوئی زحمت نہیں دی, ہم ہیں تیرے ساتھ. اور پھر صراط مشکل منزل, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, کیسے چلا جائے گا؟ کھڑے ہو گئے امام رضا فرماتے, کھڑے ہو گئے علی, ادھر جہنم ادھر جنت. علی جنت کے سامنے, نیچے دہک رہا ہے جہنم, کروڑوں میل میں آنچ اٹھ رہے ہیں, اور صراط سے گزرنے والے گزر رہے, اور جہنم پکار رہی ہے, علی والے جلدی گزر, آگ بجھی جاتی ہے. جلدی گزر, تیرے نور سے آگ بجھی جاتی ہے. اور ادھر سے علی آواز دے رہے ہیں, یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دے, وہ تیرا ہے, یہ میرا وہ تیرا, یہ میرا وہ تیرا, اور لو صراط کی راہ پکڑ. علی تو آ گئے, اور پھر میزان اعمال تولے جا رہے ہیں, کانٹا دیکھنے والا علی ہے. پلے پہ نظر نہیں, کانٹے پہ نظر ہے, کانٹے پہ نظر, ادھر سے ادھر نہ ہو. اگر تو تقسیم کر رہا ہے تو میں بھی تقسیم ہوں, ترازو توڑ دیا جائے گا. میرا چاہنے والے کا عمل رکھا ہے, پلہ ہلے نا, اونچ نیچ نہ ہو. پھر آئی محبت علی کی, اور پھر آئے کوثر پہ, اور پھر علی کی محبت کا عمل, اور پھر آئے جنت کے دروازے پر, اور کنڈی کھٹکھٹائی. فرمان رسول, جیسے ہی جنت کی کنڈی کھٹکائی جاتی ہے, اس سے آواز آتی ہے, علی 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 علی. مومن کو اس کی منزل تک کام آ گئی محبت علی, محبت علی کام آ گئی. سب کے کام آتی ہے محبت. مسافر تھا, گھر سے نکلا تھا, جا رہا تھا علی کی زیارت, نیت کر کے نکلا تھا نجف چوک. راستے میں دیکھا فوجی, بہت فوجی, اور ایک اکیلا, اور سب نے اس کو گھیرا. رک گیا, کون ہے یہ بندہ خدا کون؟ وہ کہتا ہے پانی, یہ پھینکتے ہیں تیر. وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں, یہ مارتے ہیں پتھر. ایسا ثابت تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے. ہم زیارت تو کرنے علی کی جا رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو فرمان رسول ہے, بے کس کی مدد کرنا, مظلوم کی مدد کرنا. آؤ کچھ ثواب راہ میں لے لیں, اس کی مدد کریں, یہ مظلوم لگتا ہے. اور بس پہلو میں آیا, سلام کیا, پوچھا آپ کون؟ آپ کون؟ بس یہ منزل میرنیس کے لیے, یہ تو نہ کہہ سکے شہ مشرقین. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین. وہ چیخا, اس نے کہا کون حسین؟ کہ پہلے یہ بتا تیرا ارادہ کہاں تھا؟ کہ نجف جاؤں, علی کی زیارت کریں. کہ پھر کیا ارادہ؟
کہ وہاں سے مدینے جاؤں. وہاں کیوں جائے؟ وہاں میرا آقا رہتا ہے. پھر میں اپنے آقا حسین کی زیارت کروں. پر جس کی زیارت کو جاتا ہے نا، جس کی زیارت کو جاتا ہے، جا اور جلدی جا، اور جا کر قبر علی پہ سلام کر کے کہنا آپ مصیبت میں ہر ایک کے کام آتے. بڑی دیر سے آپ کو ایک مظلوم کربلا میں پکار اور آپ کا انتظار ہے. آپ کا انتظار. کہنے لگا میرے پاس چھوٹی مشک ہے، چھاگل ہے، میں دریا سے بھر کے لاؤں. آپ بات کرتے ہیں تو خشک ہوٹ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے بہت دیر سے پانی نہیں پیا. دیر نہیں، 3 دن سے پانی نہیں. کہا میں پانی لاؤں. کہا کیا کرے گا پانی لا کر؟ یہ سب لاشیں پڑی ہیں، یہ سب پیاسے مر گئے. یہ دیکھ علی اکبر کی لاش ہے، میرا بیٹا ہے، اس نے آ کے باپ سے پانی مانگا تھا. میں بیٹے کو پانی نہیں پلا سکتا. سب پیاسے چلے گئے. اب میں پانی پی کر کیا کروں گا؟ اس نے کہا اچھا پھر اذن دیجئے کہ میں آپ کی نصرت کروں، میں آپ کی مدد کروں، میں تلوار نکال کے ان سے جنگ کروں. کہا ایسا نہ کر تو بہتر ہے، اس لیے کہ جب تو گھر سے چلا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے کہا تھا بابا جب نجف سے آئیے گا تو ایک در نجف میرے لیے لائیے. تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہا. بس اب پریشان ہو گیا اور کہا یہ صفت تو کسی نبی میں ہوتی ہے، کہیں آپ مدینے والے حسین تو نہیں آئے؟ آپ نبی کے نواسے حسین تو نہیں. لڑا مسائل مجھے دوسرے پڑھنے، ختم کی بات میں نے. لڑا، جنگ کی، شہید ہوا، گر گیا گھوڑے سے. حسین لاش پہ آئے، سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا. پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ کہا علی کو دیکھ رہا. کہا تو زیارت کی نیت سے گیا تھا نا، یہ علی خود آ گئے نجف سے تیرے پاس. اس کی روح نے پرواز کی، لیکن ایک جملہ حسین کا کتابوں میں لکھا رہ گیا، تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے. اس نے پوچھا تھا آپ کو کیسے معلوم؟ تو یہ نہیں کہا کہ علم غیب رکھتا ہوں، کہا اس غم سے واقف ہوں، میری بھی ایک بیٹی سورا مدینے میں آئے اور وہ میرا انتظار کر رہی. وہ میرا انتظار. صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے، اور صغرا در کے پردے سے نہیں ہٹتی. شاید کوئی قاصد آئے اور میں خط بھیج دوں، اور پھر کوئی قاصد آئے جو میرے خط کا جواب لائے. ہاں قاصد خط لے کے گیا تھا صغرا کا، اور صغرا نے بڑے شکوے لکھے تھے اور بڑا پیار لکھا تھا. میرے بھیا علی اکبر کا بیاہ ہو گیا ہوگا، بھیا کو مبارکباد دیجیے گا. قاسم کے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہوگا، ان کو بھی مبارکباد دیجیے گا. اب میرا بھائی اصغر گٹھنیوں چلنے لگا ہوگا، اب تو وہ 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا. ہاں مگر میرے چچا عباس سے
چچا چاہتے تو سغرا ساتھ جاتی، مجھے بڑا شکوہ ہے چچا عباس سے۔ خط پڑھا حسین نے اور پڑھ کر بس ایک بار کہا کہ ٹھہر جا، یہ خط میں اہل حرم کو سنا دوں۔ اندر گئے، سغرا کا خط سنا دیا۔ بحرام مچا بیویوں نے، سغرا نے جو کچھ لکھا تھا، اور پھر باہر آئے اور اب قاصد نے کہا خط دیا تھا آپ کی بیٹی نے، اور یہ ایک گلدستہ دیا تھا پھولوں کا، اور کہا تھا یہ میرے بھیا علی اکبر کو دینا، میرے بھائی کو پھول بہت پسند ہے، اور خط کا جواب جلدی لانا۔ اب آپ جواب لکھ لیجئے، آگے بڑھے، خط کو کھولا، علی اکبر کے سینے پہ رکھا، تو سغرا سے کہنا تیرے خط کا جواب، تیرے خط کا جواب۔ وہ ہو گئی تقریر، تفصیلات 8 ربیع الاول کی مجلس میں سنیں گے کہ جب قافلہ آیا تو سغرا پہ کیا گزری۔ آخری جملہ تقریر کا سن لو کہ سغرا کا یہ عالم تھا کہ خواب دیکھے تو حسین، خواب دیکھے تو علی اکبر، روز اٹھنا، کبھی نانی ام سلمہ کو خواب سنانا اور کبھی دادی ام البنین کو خواب سنانا۔ بس یہاں پہ تقریر ختم کی۔ جب مدینے میں شور ہوا کہ قافلہ آیا تو سغرا اٹھی اور اٹھ کر کہا دادی سغرا کو لے چلیے، نانی ام سلمہ سغرا کو لے چلیے۔ لیکن ہائے، یہ تو پتہ ام البنین کو تھا اور ام سلمہ کو پتہ تھا۔ کہا سغرا تم ابھی نہ چلو، ہم خبر لے کے آتے ہیں۔ جب تک ام البنین آ نہ گئی، سغرا بہت بے چین تھی اور صرف یہ کہتی تھی دیکھنا بابا جیسے ہی آئیں گے سب سے پہلے میرے پاس آئیں گے، اور آتے ہی اپنی بیمار بیٹی کو سینے سے لگا لیں گے۔ لیکن ہائے، سغرا کے ارمان پورے نہ ہوئے۔ جب روضہ رسول پہ سغرا پہنچی تو قیامت کا سما تھا، بحران تھا۔ بارلاش عبادت قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا تو حسین کے قدر کے محمد علیہ۔ ایک سورہ فاتحہ حضرات ڈاکٹر جعفر محسن شہید کے لیے، اور ایک سورہ فاتحہ شہید تاثیر عباس، شاکر عباس کی بیٹی کے لیے۔ نوجوان، اس کا سہرا اس کے جنازے پہ باندھا گیا، ماں کا جوان بیٹا ہوا۔